کوئی جھوٹی ثنا کہانی نہیں، یہ حقیقت ہے، کوئی جھوٹی ثنا کہانی نہیں، اور ثانی حیدر کا دنیا میں کوئی ثانی نہیں، ثانی حیدر کا دنیا میں کوئی ثانی نہیں، اور ایک چلو ہی بھرا تھا حضرت عباس نے، ایک چلو ہی بھرا تھا حضرت عباس نے، اور فوج آدھا کو لگا دریا میں پانی نہیں، فوج آدھا کو لگا نعرہ سلوات، نعرہ حیدری، نعرہ سلوات، چھو نہ پائے انبیاء وہ تجھ کو رتبہ مل گیا، چھو نہ پائے انبیاء وہ تجھ کو رتبہ مل گیا، حر مبارک ہو تجھے رومال زہرا مل گیا، حر مبارک ہو تجھے رومال زہرا مل گیا، اور کیوں نہ ہو دین پیغمبر اب تیرا چہرہ حسین، کیوں نہ ہو دین پیغمبر اب تیرا چہرہ حسین، لیلا کے علی اکبر کا چہرہ مل گیا، لیلا کے علی اکبر کا چہرہ مل گیا، اور عشق حیدر جس کے دل میں بھی نظر آیا مجھے، عشق حیدر جس کے دل میں بھی نظر آیا مجھے، میں کہتا ہوں کہ اسے جنت کا رستہ مل گیا، میں کہتا ہوں
ایک قطرے کی طلب تھی تم کو دریا مل گیا نعرہ سلام
یہ ایک کلام جو پیش خدمت ہے وہ اس کا ایک شعر کی وجہ سے اسے پیش کر رہا ہوں. جس دن معمول کا انتقال ہوا تھا اس دن جب ان کی تدفین ہوئی تھی مجھے چاہتا تھا کہ یہ شعر ان کی تدفین کے وقت نعرہ سلوات کے ساتھ اسے نہیں کہہ سکتے. اسی شعر کو پڑھنے کے لیے یہ کلام منتخب کیا ہے اور اس کے بعد سے پیش کرتے ہیں. بنتا نہیں کوئی ولی ایسا دروازہ حسین پر سجدہ کیے بغیر 9 لاکھ سر جھکے ہیں تبسم کے سامنے 9 لاکھ سر جھکے ہیں تبسم کے سامنے. اصغر نے جنگ جیت لی حملہ کیے بغیر جس شعر کے لیے یہ زحمت دی ہے. دفنانا جلد مجھ کو علی ہوں کے منتظر. دفنانا جلد مجھ کو علی ہوں کے منتظر. اے لوگوں انتظار کسی کا سجدہ کیے بغیر. ابھی سلسلے وار تمام جناب سے السلام علیکم نام حسین السلام اور چودھری محمد اسلام کیا اسی حوالے سے چند شعر پیش سوچ کر ایک سلوات سے حسین بن کے زمانے پہ چھا گئی زینب. حسین بن کے زمانے پہ چھا گئی زینب. زبان کی تیز سے اوپر ہلا گئی زینب. قدم قدم پہ جلائے حسینیہ کے چلا دیے یزید کے سارے بجھا گئی زینب. علی کی یاد
گئی ضعیف بھائی کا غم بانٹنے کو ماتل میں ضعیف بھائی کا غم بانٹنے کو ماتل میں جوان بھتیجے کے لاشیں پہ آ گئی حسین بن کرتا ہوں کہ انہوں اور آپ تمام دین کے اذہان عالیہ کو اپنے روشن بیان سے روشن سلوات کے ساتھ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود ونقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد ومقام المحمود مولا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلى الله سید الحاج سیدین حسین سید حسین مرحوم کے بلند درجات کے لیے بلند درجات سے اور اس کی بات ہے کہ یہ ایک مومن کے 10ویں کی مجلس ہے، کوئی خطابت دکھانے کا وقت نہیں، سبحان اللہ. 10ویں کی مجلس ہو یا 3 کی مجلس ہو یا 6 کی مجلس ہو، اس میں خاص طور سے مومن تک پیغام پہنچ جائے. اور حقیقت میں مومن کے سارے ثواب کی مجلس ہے، اسی لیے میں نے قرآن کی ایک مختصر سی آیت کا انتخاب کیا کہ جس میں پروردگار عالم عرض کر رہا ہے کہ اللہ جنات و انسان کو خلق نہیں کیا مگر یہ بھی اللہ کیا. آپ دیکھیں اللہ نے ہمیں دنیا میں خلق کیا ہے اور دنیا میں بھیجا ہے. آپ سورہ انسان اٹھا کے پڑھیں جسے سورہ حل اتی علی الانسان حین من الدہر لکم شیء مذکورا، کہ کیا اے انسان یہ حقیقت نہیں ہے
قابل ذکر بھی نہیں تم قابل ذکر بھی نہیں تھے. پھر اللہ آگے کہہ رہا ہے کہ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا ہے. نبتلی، آگے کہہ رہا ہے نبتلی، کیوں خلق کیا ہے؟ اس لیے خلق کیا ہے تاکہ تمہارا امتحان ہے. انسان کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے تو اس کے امتحان کے لیے بھیجا ہے، اور جب کوئی امتحان ہوتا ہے تو امتحان میں پاس ہونا بھی چاہیے. اور انسان کو جب امتحان ہوگا تو جائز کی بات ہے اللہ پہلے صحیح سبجیکٹ بتائے گا. اور انسان کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، اور ہر انسان کو دنیا میں بھیجنے کے بعد کہا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یاد رکھنا دنیا میں تم آئے ہو، میں نے تمہیں بھیجا ہے تو میری بارگاہ میں تمہیں واپس آنا. جب دنیا میں انسان آیا ہے تو اسے غور و فکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں کس لیے بھیجا ہے، کس لیے بھیجا ہے، ہماری غرض خلقت کیا ہے. تو اللہ نے پھر آگے اعلان کیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کرے. بات پہنچ رہی ہے؟ ایک سب بات پڑھیے. دنیا میں بھیجا ہے تو غرض خلقت بتا کے بھیجا ہے. تمہاری غرض خلقت کیا ہے؟ ہر انسان کو اپنی خلقت یعنی اپنا دنیا میں آنے کا ہدف اور مقصد کو سمجھنا چاہیے. اور مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت. آیا کیا نماز عبادت ہے؟ بے شک عبادت ہے. روزہ عبادت ہے؟ بے شک عبادت ہے. حج عبادت ہے؟ بے شک عبادت ہے. زکوٰۃ، خمس، جہاد سب عبادتیں ہیں. مگر یہ صرف کیا یہی عبادت ہے؟ اگر صرف نماز ہی عبادت ہے تو انسان کو اللہ نے 5 وقت کی نماز فرض ہے. مثلاً اگر دیکھا جائے صبح کی نماز پڑھنے میں 15 منٹ لگتا ہے، ظہر کی نماز پڑھنے میں اور آپ کا 20 منٹ لگے گا. ظہر عصر ملا کر کے آدھا گھنٹہ بہت ہے آپ کی نماز کے لیے. مغرب اور عشاء کی نماز آدھا گھنٹہ. اب یہ 2.5 گھنٹہ نکال دیجیے آپ نماز کا، بہت زیادہ ہے. 24 گھنٹے میں 2.5 گھنٹہ نکالنے کے بعد پورا وقت بچا ہے. آپ مجھے انصاف سے بتائیے کہ اتنے سارے وقت میں ہم عبادت کرتے ہیں. چلیے روزہ ماہ رمضان کے 1 مہینے کا ہے، 9 مہینے کیا کریں؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری ہر سانس عبادت میں گزرنی چاہیے، تمہاری ہر سانس عبادت میں گزرنا چاہیے. تو نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، خمس عبادت ہے. مگر ان ساری عبادتوں کے بعد کچھ اہم عبادت ایسی ہے کہ جسے عمل صالح بھی کہا ہے. عمل صالح بھی کہا ہے. اگر دیکھا جائے کہ گھر میں رہ کر کیسے عبادت کریں تو ماں باپ کے چہرے کی طرف نظر کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے. کسی مومن سے مسکرا کر کے ملاقات کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے. راستے میں جا رہے ہیں، بیچ راستے میں اگر ٹھوکر ہے، پتھر رکھا ہوا ہے، کنارے کر دیا، یہ بھی ایک عظیم عبادت میں شمار ہے. کوئی بیمار ہے، بیمار کرسی کے لیے چلے گئے تو یہ بھی ایک عظیم عبادت ہے. بات پہنچ رہی ہے؟ تو یہ ساری عبادتیں ہیں. اگر آپ دیکھیں تو آپ کا ایک لمحہ اگر پوری رات سو رہے ہیں تو کیسے عبادت کریں؟ تو معصوم نے فرمایا وضو کر کے سو جاؤ، تمہاری ہر سانس عبادت میں گزرے گی. صلوات پڑھیے.
دو چیزیں بڑی مشہور ہیں. ایک انسان بہت اچھا ہے، ایک انسان بہت برا. جو انسان بہت اچھا ہے اس کے اندر بہت اچھی اچھائیاں بھی ہیں، جو انسان کہہ رہا ہے بہت اچھا ہے، اور ایک انسان برا ہے جو اس کے اندر برائیاں بھی ہیں، جو کہہ رہے ہیں کہ بہت برا ہے. مگر کبھی کبھی ہم مغالطہ کر جاتے ہیں، صرف ظاہر دیکھتے ہیں، ظاہر دیکھ کر کے ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ انسان بڑا اچھا ہے. اچھا، اچھے انسان ہونے کی کیا دلیل ہے؟ اگر آپ سے پوچھا جائے تو آپ یہی کہیں کہ بڑا نمازی ہے، وہ نمازیں پڑھتا ہے. مولانا صاحب صرف واجب نمازیں نہیں، مستحب نمازیں نہیں پڑھتا، بڑا روزے دار ہے. مولانا صاحب صرف ماہ رمضان میں ہی روزے نہیں رکھتا، بلکہ یہ رجب اور شعبان کے مہینوں بھی روزے رکھتا ہے، زکاتیں ادا کرتا ہے، خمس نکالتا ہے. جب معصوم سے پوچھا گیا امام جعفر صادق علیہ السلام کہ مولا یہ بتائیے کہ اچھا انسان کیا ہے، جبکہ واقعہ یوں ہے کہ ایک شخص آیا مولا کے پاس اور آنے کے بعد کہتا ہے مولا وہ بڑا اچھا انسان ہے، بڑا مومن انسان ہے. امام نے کہا تو اسے مومن کہہ رہا ہے تو مومن ہونے کی دلیل کیا ہے؟ ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ وہی جو ہم آپ روایتی باتیں کرتے ہیں ظاہری طور پر. مولا میں نے دیکھا ہے کہ وہ بڑا نمازی ہے، واجب نمازوں سے چھوٹتی نہیں ہے، اول وقت نمازیں ادا کرتا ہے، پنجگانہ نمازیں سے چھوٹتی نہیں ہے. مولا میں نے دیکھا کہ صرف واجب نماز نہیں، مستحب نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ طویل طویل سجدے کرتا ہے. کہ مولا میں نے دیکھا ہے کہ وہ ماہ رمضان میں صرف روزہ نہیں رکھتا بلکہ وہ رجب اور شعبان کے مہینوں میں بھی روزہ رکھتا ہے. مولا نے فرمایا کیا یہی اچھے انسان ہے؟ دیکھیے نماز پڑھنا اچھی بات ہے، ضروری نہیں ہے کہ جو نمازی ہو تو اچھا انسان بھی ہو. بات پہنچنی چاہیے. ضروری نہیں کہ جو حاجی ہو تو اچھا انسان بھی ہو. امام نے فرمایا کیا یہی دلیل ہے؟ کہ مولا میں نے یہ دیکھا کہ نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکات ادا کرتا ہے، خمس نکالتا ہے. مولا نے فرمایا کہ اس سے لین دین کیا، اس کے ساتھ مجلس کر کے دیکھیے، بیٹھک کر کے دیکھیے، اس کے ساتھ گفتگو کر کے دیکھیے. کہ مولا یہ نہیں ہے جس مرحوم کی سالہ سبا کی مجلس سے میں یہاں تک لانا چاہ رہا تھا. کیا مولا نے فرمایا کہ نماز پڑھنا اچھا انسان ہونے کی دلیل نہیں ہے، یہ تو فرض ہے آپ کو پڑھنا ہے، چاہے کتنی ٹھنڈی ہو. صبح اٹھ کر کے یعنی کہ فجر کی نماز آپ پر واجب پڑھنا ہے، چاہے جتنی ہی شدید گرمی ہو، روزہ فرض ہے، رکھنا ہے. تو نماز روزہ صرف اچھے انسان ہونے کی دلیل نہیں. مولانا نے فرمایا کہ تم نے اس کے ساتھ بیٹھک کی، اس کے ساتھ سفر کیا، اس کے ساتھ لین دین کیا. جس مرحوم کی سارے سبا کی مجلس سے میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ 1 مہینے کا سفر میں نے کیا، 1 مہینہ ہم ساتھ میں رہے ہیں، سبحان اللہ. اور کربلا کا سفر کیا میں نے. خدا کی قسم اتنا مخلص انسان میں نے دیکھا ہی نہیں، اتنا صاف کو انسان میں نے نہیں دیکھا، اتنا با اخلاق انسان میں نے نہیں دیکھا، اتنا صاحب کردار انسان میں نے نہیں دیکھا ہے. کیوں کہہ رہا ہوں؟ دیکھیے موت سے بچنے کی کوئی ترکیب نہیں، موت سے بچنے کی کوئی ترکیب نہیں ہے، لیکن انسان دلوں میں زندہ رہتا ہے، اور دلوں میں زندہ رہنے کے لیے انسان کا اخلاق بلند ہونا چاہیے. انسان کو اس کا اخلاق زندہ رکھتا ہے، اس کا کردار اس کو زندہ رکھتا ہے. 1 مہینے کا میں نے سفر کیا، 1 مہینہ ساتھ میں رہے ہیں، ساتھ گئے کربلا، نجف، شام، ایران، سب ساتھ میں رہے اور ساتھ میں کھانا کھایا، ساتھ میں اٹھے اور بیٹھے. میں نے کہا مولانا نے فرمایا لین دین کیا. میں ایک چھوٹا سا واقعہ کا بیان کر رہا ہوں. میں کیوں بیان کر رہا ہوں؟ تاکہ آپ تک بات پہنچ جائے. یہ بات ہے نجف. ہم لوگ سب سے پہلے نجف پہنچے. بعض ایسے واقعات ہیں جو بتانا چاہیے لوگوں کے، پہنچنی چاہیے بات. کیوں؟ اس لیے کہ بعض ایسے آیت اللہ ہیں جن کی کرامتیں، جن کے لفظ جو کہہ رہا ہوں کرامت، جن کا کردار، جن کا اخلاق، کچھ عجائب باتیں ایسی تھیں
جنہوں نے یہ کہا تھا، میں نے زندگی میں کبھی نہیں بتایا آپ کو، لیکن پہلی بار بتا رہا ہوں آپ کو. انہوں نے کہا کہ دیکھو میری زندگی میں یہ باتیں مت بتانا. ایسے آیت اللہ گزرے ہیں اور کئی تو میں بھی 10 آیت اللہ کے واقعات بیان کر سکتا ہوں، ابھی اسی وقت موجود ہے ذہن میں، حافظہ اتنا اچھا ہے الحمدللہ کہ جو میں نے مطالعہ کیا ہے کہ اس میں انہوں نے منع کیا ہے. جیسے آیت اللہ خوئی صاحب کا واقعہ جو رجب میں مولا کے ذریعے سے جو آواز آئی تھی، وہ واقعہ جو ان کے شاگرد نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ میری زندگی میں نہ بیان. اور بات ایسے آیت اللہ وجہ صاحب کے واقعہ ہے، انہوں نے کہا تھا کہ میری زندگی تک میں زندہ رہوں، باحیات رہوں، تو یہ واقعہ یہ باتیں دوسروں تک نہ بتانا. دیکھیے جب کوئی سامنے ہوتا ہے اس کے سامنے اس کی اچھائی بیان کرنا چاپلوسی، اس کی غیر موجودگی میں اس کے کردار کو بیان کرنا یہ حق کوئی ہوگی. اس وقت مرحوم نہیں ہے ہمارے سامنے لیکن روح یہاں پر موجود ہوگی. لجب میں مولانا فرمایا لین دین کیا، تعلق کیا ہے. ان کو انجیل بہت پسند تھی اور نجف میں انجیل بڑی تازی ملتی ہے اور پیٹ کے لیے بہت مفید. کہتے تھے کہ مولانا صاحب میں نہیں چاہوں گا کہ میرے لیے انجیل صبح وہی میں نہار کو کھاؤں گا تو میرا پیٹ بھی صحیح رہے گا اور وہی میرا ناشتہ رہے گا. دیکھیے مجھے کچھ کھانا پینا ہے نہیں، بس مجھے انجیل لا دیجیے. گیا انجیل لے کے آیا. انہوں نے سب سے پہلے کہا کتنی کی ہوئی، میں نے ٹال دیا، چلیے ٹھیک ہے بعد میں دیکھ لیا جائے گا، کوئی بات نہیں. ایک دن ہو گیا، دوسرا دن ہوا، انجیل میں لے کے پہنچا. انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب کتنا؟ میں نے کہا چلیے کوئی بات نہیں ہے، آپ انجیل ہو گئے. تیسرے دن جب میں لے کے پہنچا ہوں تو انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب میں ایک انجیل نہیں کھاؤں گا جب تک آپ پورا پیسہ نہیں دیں. ایک انجیل نہیں کھاؤں گا جب تک آپ پورا پیسہ نہیں بتائیں گے. اور یہ حقیقت ہے، جب تک میں نے پورا پیسہ نہیں بتا دیا انہوں نے انجیل لی نہیں. تو لین دین کر کے دیکھا. مرحوم سب جانتے ہیں وہ وقت نماز پڑھنے جب تک وہ ان کا پیر سلامت رہا، کمر میں درد نہیں تھا، وہ اول وقت مسجد میں آتے تھے باجماعت نماز پڑھتے. نماز کے ساتھ ساتھ ان کا لین دین تو سفر کی بات ہے. مجلس کر کے دیکھی، بیٹھا کر کے دیکھی. مولانا فرمایا میں یہاں پر ممبر پہ ہوں، عرض کر رہا ہوں میں یہاں پر ممبر پہ بیٹھا ہوں. ممبر پہ بیٹھنے کے بعد میں بہتی بہتی باتیں کروں، کتنے منٹ تک آپ برداشت کریں؟ کہ مولانا صاحب ممبر پہ آئے ہیں، جو ممبر کا حق ہے وہی بیان کریں. تو ممبر کا حق کیا ہے؟ قرآن کی آیتیں ہیں، حدیث نبوی ہے، اچھے اچھے واقعات ہیں، قرآن اور اس کی تفسیر ہے. اگر میں بہتی بہتی باتیں کروں تو آپ کہیں گے مولانا صاحب یہ زیبا نہیں دیتا، یہ ممبر کا حق نہیں ہے. تو اگر میں ممبر پہ بیٹھا ہوں اور خوب اچھی اچھی باتیں کر رہا ہوں اور میں قرآن اور کی آیتیں سنا رہا ہوں، حدیث سنا رہا ہوں، واقعات سنا رہا ہوں، آپ کہیں مولانا صاحب نے بڑی اچھی مجلس پڑھی ہے، بڑے اچھے انسان ہیں. تو اچھے انسان ہونے کی یہ دلیل نہیں ہے کہ ممبر پہ آ کر کے قرآن کی آیتیں پڑھے، حدیث سنائے، اچھے اچھے واقعات سنائے، قرآن کی تفسیر سنائے. یہ تو ممبر کا حق ہے جو آپ کو سنا رہا ہوں. اصل میں اچھا مولانا وہ ہے جو مجلس کے ہٹنے کے بعد جب کہیں آپ سے ملاقات ہو تو وہاں پر بھی مولانا صاحب کو قرآن یاد رہے، حدیث یاد رہے، رسول کی باتیں یاد رہے، قرآن کی تفسیر یاد رہے. ممبر پہ آ کر کے قرآن کی باتیں سنانا اور کہیں پر اور بیٹھ کر کے گپے اڑانا تو یہ اچھے مولانا کی پہچان نہیں ہے. اچھے مولانا کی پہچان یہی ہے کہ جو ممبر میں بیان کرے وہ ممبر میں اترنے کے بعد بھی بیان کرے. صلوات پڑھیے بندے آتے محمد کا. ایسے ہی مجلس کر کے دیکھیے، بیٹھا کر کے دیکھیے، مجلس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کیوں یہ کہہ رہا ہوں. اب مولا نے فرمایا کہ مولا سے ہاتھ جوڑ کر اس نے کہا مولا تو پھر اچھے انسان ہونے کی دلیل کیا ہے؟ تو مولا نے فرمایا لین دین کر کے دیکھ لو، معاملات کر کے دیکھ لو، اس کے ساتھ سفر کر کے دیکھ لو، اس کے ساتھ مجلس یعنی بیٹھا کر کے دیکھ لو. یہ نماز، روزہ، حج، زکات، خمس، جہاد یہ انسان کا ظاہر بتاتا ہے، یہ لین دین انسان کا باطن بتاتا ہے. صلوات پڑھیے بندے آنے پر.
کہ لین دین انسان کا باطن بتاتا ہے یہ اندر سے انسان کیسا ہے۔ آپ نے 1000 روپیہ دیا اور میں نے آپ کو 1000 نہیں دیا، 900 روپیہ دیا، تو یہیں سے پتہ چل گیا مولانا صاحب قبل باز ہے۔ اچھے انسان ہونے کی دلیل یہ ہے، اچھے مولانا کی دلیل یہ ہے کہ جو معاملات میں بالکل صاف ہونا چاہیے۔ خدا کی قسم دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اسی لیے یہ زمین جس پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ زمین رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ زمین جس پر ہم چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، یہ زمین ایوری ڈے روزانہ 5 مرتبہ ندا دیتی ہے، 5 مرتبہ آواز دیتی ہے۔ کیا کہتی ہے؟ پہلی آواز یہی ہوتی ہے، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، یہاں پر تم اپنا مونس و مددگار بنو۔ پہلی آواز یہ روزانہ یہ زمین انسان سے خطاب کرتی ہے، آواز دیتی ہے۔ رسول کہتے ہیں 5 مرتبہ روزانہ۔ پہلی آواز میں تنہائی کا گھر ہوں، یہاں پر تم اپنا مونس و مددگار بنو۔ دوسری آواز زمین کہتی ہے انسانوں سے مخاطب ہو کر، اے انسانوں میں تاریک گھر ہوں، یہاں پر چراغ بھیجو۔ تیسری آواز زمین کی یہی ہے، اب بات ختم کر رہا ہوں میں۔ تیسری آواز زمین یہی دیتی ہے، ہر انسانوں سے کہہ رہی ہے، تیسری مرتبہ آواز دیتی ہے، اے انسانوں یہ میں خاک کا گھر ہوں، یہاں پر بستر بھیجو۔ چوتھی آواز، اے انسانوں یہاں سانپ بچھو کا گھر ہے، یہاں پر زہر کی دوا بھیجو۔ پانچویں آواز یہاں پر اے انسانوں یہاں خالی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہاں پر اپنے لیے خزانہ بھیجو، خزینہ بھیجو۔ رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ ومانیس، یہ مونس و مددگار کیا ہے؟ یہ جو آواز دے رہی ہے زمین، یہ قبر کے لیے بھی حدیث ہے۔ قبر میں 5 مرتبہ انسان کو آواز دیتی ہے، یہی ہے جملہ پورا۔ جو زمین کی آواز ہے وہی قبر کی آواز ہے۔ ومانیس، رسول نے فرمایا نیس قرأت القرآن، قرآن کی تلاوت۔ جو دنیا میں انسان آیا ہے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اور یہی مونس و مددگار قبر میں بنتا ہے۔ قرآن کی تلاوت ہمارے لیے مونس و مددگار ہے۔ آیت اللہ مجتہدی فرماتے ہیں، افسوس در افسوس انسانوں کو نیوز دیکھنے کے لیے وقت ہے، ٹی وی دیکھنے کے لیے وقت ہے، موبائل چلانے کے لیے وقت ہے، اور اخبار پڑھنے کے لیے وقت ہے، اپنے بچوں کو صبح 6 بجے اٹھا کر کے زبردستی اسکول بھیجنے کا وقت ہے، مگر اپنے بچوں کے لیے قرآن پڑھنے کی تاکید نہیں کرتے۔ خدا کی قسم وہ کہتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت انسان نہیں پڑھ سکتا ہے، ایک پارہ کم از کم آدھا پارہ پڑھے، آدھا پارہ نہیں پڑھ سکتا ہے تو ربع تک پڑھے، ربع نہیں پڑھ سکتا ہے تو آیت اللہ کہتے ہیں کم از کم روزانہ 1 صفحہ قرآن کی تلاوت کرو۔ قرآن کی تلاوت دنیا میں ہمارے لیے قبر میں مونس و مددگار ہے۔ تنہائی کے گھر میں اگر کوئی مونس ہے، کوئی ہمارا ناصر ہے، کوئی ہمارا مددگار ہے، تو قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ اور یہاں تک کہ آیت اللہ مجتہدی پھر فرماتے ہیں کہ ایک ماں جس کا ایک اکلوتا بیٹا تھا، وہ کہتے ہیں کہ اس کی ماں نے دعا کی، پروردگار عالم جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو مجھے تنہا نہ چھوڑنا۔ اس کا بیٹا بڑا لائق تھا، جہاں دنیا سے رخصت ہو گئی ماں، جہاں دفن کیا، دفن کرنے کے بعد نوجوان بیٹا اس کا اکلوتا بیٹا۔ دیکھیے کبھی کبھی 5-6 بیٹے ہوتے ہیں، کبھی کبھی لائق نہیں ہوتے،
سبحان دعا یہی کیجیے کہ 5-6 بیٹا نہ ہو، ایک ہی بیٹا ہو مگر لائق نہ ہو۔ سبحان اللہ سبحان اور اسی طرح ہو جس طریقے سے اس ماں کا بیٹا نوجوان تھا، کہتا روزانہ اپنی ماں کی قبر پہ جا کر کے قرآن کی تلاوت کرتا تھا، خاص کر کے شب جمعہ قرآن کی تلاوت کرتا تھا۔ اور اس قرآن کی تلاوت کا فیض یہ تھا کہ ایک دن شب جمعہ اس کی ماں اپنے بیٹے کے خواب میں آئی اور کہتی ہے بیٹا تو بہت میرا لائق کا بیٹا، بڑا اچھا بیٹا ہے میرا۔ اس نے سوال کیا ماں آپ کس حالت میں؟ کہا بیٹا میں برزخ میں بڑی عظیم جگہ پہ ہوں۔ کہا یہ کیسے ماں؟ کہا کہ تمہاری قرآن کی تلاوت سے نیک اولاد کی بنا پر اللہ نے مجھے برزخ میں عظیم مرتبہ عطا کیا۔ اور بیٹا تو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے نا، چھوڑنا نہیں اسے، میری قبر پہ آ کے تلاوت کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ اور بھی جو آس پاس مردے دفن ہیں قبرستان میں، اس کا فیض ان تک بھی پہنچتا ہے۔ آگے روایت پڑھتی کہتی ہے کہ ایک دن اس مرحومہ کے آس پاس کے جو مردے تھے قبرستان کے مردے، اس نوجوان کے خواب میں آئے۔ جب خواب میں آتے ہیں تو اس نوجوان نے کہا کہ آپ کون؟ کہا کہ آپ وہ ماں کتنی خوش نصیب ہے کہ جتنا عظیم اور لائق کا بیٹا پایا۔ کہ جب تم قرآن کی تلاوت کرتے ہو اس کا فیض ہم تک پہنچتا ہے۔ سب ہوتا کہ وہ روایت جب پڑھ رہا تھا میں، میری آنکھوں میں آنسو آئے۔ اس وقت آنسو آئے کہ جب ماں نے کہا بیٹا دیکھو قرآن کی تلاوت میری قبر پہ کرتے، اس لیے میری آنکھوں میں آنسو آیا، کیونکہ اس وقت سیدہ کی وصیت میرے ذہن میں، اے علی میری قبر پہ قرآن کی اس سے بڑی دلیل چاہیے آپ کو؟ وہ وارث قرآن ہے، ان کی قبر پہ قرآن پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرا سوال آپ لوگوں سے ہے، ان کی قبر پہ قرآن کی تلاوت کی کیا ضرورت ہے؟ وارث قرآن ہے، کیا برزخ یا پھر ان پر قبر کا عذاب تصور کر سکتے ہیں؟ حرام ہے، مگر کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ کو توجہ دلا رہے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کتنی عظیم ہے، قرآن کی تلاوت اتنی عظیم ہے۔ یہ جملہ شاید پہنچ جائے یہاں پر شہزادی کے صدقے میں آپ تک پہنچ رہا ہے، یہ پہلی بار میری زبان میں ثابت ہو رہا ہے جملہ، خدا کی قسم اتنا بڑا جملہ پڑھنے جا رہا ہوں تک پہنچا رہا ہوں کہ اتنی عظیم ہے قرآن کی تلاوت کہ جب حسین قتل ہو گئے کوئی قرآن کی تلاوت کرنے والا نہیں ہوتا، خود حسین جو کہ نظام میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ یہ دنیا کو پیغام دے رہے تھے کہ انسانوں قرآن کی تلاوت نہ چھوڑنا۔ ابھی بھی میرا میری یہ نصیحت ہے، یہ میرا پیغام آپ تک پہنچ جائے کہ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیجیے، اس لیے کہ آپ کی قبر پہ کوئی سورہ فاتحہ پڑھنے والا ہو، اور اچھے سے تعلیم دیجیے گا۔ کیوں کہہ رہا ہوں؟ آیت اللہ مشاہدی خود فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرا دوست اپنے باپ کی قبر پہ سورہ فاتحہ پڑھ رہا تھا، اس دوران ہندوستان کا ایک کارواں گزر رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں میرا دوست کہتا ہے کہ میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا تھا، ہندوستان کا ایک کارواں یعنی کہ ایک زیارت کرنے والے آ رہے تھے، تو میرا ذہن بھٹک گیا، ذہن بہک گیا، اور میں دوسری طرف حضور قلب سے میں نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ تو خواب میں میرے والد محترم آ کر کے کہتے ہیں بیٹا تم نے کیسی سورہ فاتحہ پڑھی؟ کیسا سورہ حمد پڑھا تھا؟ کیسی سورہ توحید پڑھی؟ تو جب بھی سورہ فاتحہ پڑھے تو اپنے حضور قلب یعنی کہ حاضر سمجھ کر کے پڑھیں، اور نہیں پڑھ سکتے ہیں اپنے مرحوم کے لیے قرآن کی تلاوت نہیں آتی ہے تو کم از کم روزانہ ایک مرتبہ درود پڑھ کر کے حساب کر دیں۔ اپنے والد محترم کو، اپنے مرحوم کو ایک مرتبہ درود پڑھ کر کے آپ حساب کر سکتے ہیں۔ درود کی بھی بڑی عظمت ہے، بڑا ثواب ہے خدا کی قسم۔ پھر فرمایا کہ یا رسول اللہ من انی وما انیس، رسول نے فرمایا قرآن کی تلاوت۔ یا رسول اللہ وما سراج، یہ قبر کا چراغ کیا ہے؟
رسول نے فرمایا صلاۃ اللیل، نماز شب قبر کا چراغ، نماز شب ہے یہ قبر کا چراغ ہے۔ میں جلدی سے عرض کر رہا ہوں، پھر فرمایا یا رسول اللہ، حالانکہ میں رک سکتا ہوں یہاں پر لیکن رکوں گا نہیں میں، کہ یا رسول اللہ یہ جو آواز دے رہی ہے زمین، قبر آواز دے رہی ہے کہ میں سات بچھو کا گھر ہوں، یہاں زہر کی دوا بھیجو، وما قریار، یہ دوا کیا ہے؟ رسول نے فرمایا التوبہ، یہ توبہ تم کر لو اپنی زندگی میں، یہی توبہ اس سانپ بچھو کے لیے زہر کی دوا ہے۔ توبہ ایک عظیم عبادت ہے، اگر توبہ میں جاؤں تو بہت بڑی گفتگو ہو جائے گی، جملہ سن لیجئے، یہی توبہ تھا، یہی احترام تھا، یہی احترام تھا۔ توبہ تھی جو حسین کے پاس آ گئے، توبہ کا مطلب پلٹ آنا، توبہ کا مطلب پلٹ آنا، جو حسین کے پاس پلٹ کے چلے آئے، پھر فرمایا یا رسول اللہ یہ وہاں خاک ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ زمین کون سا بستر مانگ رہی ہے؟ رسول نے فرمایا عمل صالح، کہ دنیا میں تم نیک اعمال کرتے ہو، یہی قبر میں تمہارے لیے بستر ہے۔ زندگی میں تو نرم ملائم اور گدے چاہیے، بستر چاہیے، لیکن قبر کے لیے کبھی آپ نے بستر بھیجا؟ یہ عمل صالح کیا ہے؟ بزرگوں کا احترام، استاد کا احترام، ماں باپ کی عزت، اول وقت نماز، مسجد کا احترام، یہ سب عمل صالح۔ ایک بات ختم کر رہا ہوں، کہا یا رسول اللہ یہ خزینہ کیا ہے؟ رسول نے فرمایا قبر کا خزینہ لا الہ الا اللہ۔ انسان روزانہ 100 مرتبہ اگر لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے تو قبر کے لیے وہ خزانہ تیار کرتا ہے۔ رسول کی قرآن کی تلاوت ضرور بھی ضرور ہر انسان کو کرنا چاہیے، ایوری ڈے ایک ہی پارہ چھوڑ دیجئے، ایک صفحہ چھوڑ دیجئے آپ، کم از کم آپ 5 آیتیں پڑھیں، نہیں پڑھ سکتے ہیں، جس کو قرآن نہیں آتا ہے کم سے کم اپنے مرحوم کو ایک درود پڑھ کے ساتھ، ایک مومن کے سارے ثواب کی وجہ سے پیغام تو میں نے آپ تک پہنچا دیا۔ سانپ بچھو کا گھر، زہر کی دوا لیجیے، قرآن کی تلاوت، حسین نے نوک نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کر کے قرآن کی تلاوت کی قسم، علی نے وصیت کر کے کہا، علی سے وصیت کر کے سیدہ نے کہا کہ میری قبر پہ قرآن کی تلاوت کرو۔ باپ کی سارے ثواب کی مجلس ہے، 10 کی مجلس ہے، بہت دن گزرا نہیں ہے، زخم تازہ ہے، منظر نگاہوں کے سامنے ہے۔ 2-3 جملے سن لیجیے، خدا کی قسم اگر غم کربلا نہ ہوتا تو ہمیں کوئی بھی انسان بچا نہیں سکتا تھا۔ انسان کا کلیجہ پھٹ جائے باپ کے جنازے میں، انسان کا کلیجہ پھٹ جائے، انسان غم سے مر جائے اگر غم کربلا نہ ہو۔ غم کربلا، کربلا ایک ایسی ہمارے لیے دوا ہے جہاں پہ ہر رخ، ہر گوشہ، ہر غم کی دوا ہے۔ اگر آپ دیکھیں ایک باپ کے سارے ثواب کی مجلس سے بڑے خوش نصیب تھے مرحوم، ان کے تعلقات بڑے اچھے تھے، اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ تعلقات اچھے تھے تو خود جنازے میں جو پہنچا تو وہ جانتا ہے۔ نتیجے میں اتنی کثیر تعداد میں لوگوں کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ مرحوم کے تعلقات بڑے اچھے تھے لوگوں کے ساتھ، بڑے اچھے تھے لوگوں کے ساتھ۔ لیکن باپ کا غم ہے جو انسان بیٹا بھولتا نہیں ہے، رشتہ دار عزیز و اقارب کا غم بھولتا نہیں ہے۔ میں پھر وہی جملہ کہہ رہا ہوں، اگر غم کربلا نہ ہوتی، کبھی غم کربلا نہ ملتا ہمیں تو شاید ہم یہ غم برداشت نہ کر سکتے تھے۔ ایک باپ دنیا سے رخصت ہوا ہے، بیٹی علی گڑھ میں تھی لیکن بیٹی آئی، اپنے باپ کے جنازے پر آئی، اپنے باپ کا آخری دیدار کیا، اپنے باپ کو آخری بار دیدار کر کے رو لیا، بڑی کھول کر کے رو لیا ہے، سینہ پیٹ کر کے رو لیا ہے، اور بڑی دل کے ساتھ انہوں نے اپنے باپ کے جنازے
میں کہوں گا اتنی دور کا سفر کر کے آ کے اپنے باپ کا آخری دیدار تو کر لیا، لیکن ذرا شوگرا سے پوچھو، حسین مدینے سے چلے گئے، شوگرا نے آخری بار دیکھا تھا، لیکن جب یہ قافلہ مدینے پہنچا، شوگرا نے زینب کے سامنے کہا، اے پھپھی اماں، میرا باپ آ رہا ہے۔ جزاکم اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے میں مظلوم میں کربلا کے عزاداروں، ایک باپ کے سالے سباب کی مجلس ہے، بڑے خوش نصیب ہیں، یہ بہت ہے۔ ابھی اشفاق صاحب نے جو سوچ پڑھا جناب زینب کے حوالے سے کہ جناب زینب اپنے بھائی کی قبر پہ کس طرح سے گریا کیا، تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک بھائی کا جنازہ اٹھ رہا تھا، بہن کس طریقے سے پچھاڑے کھا رہی تھی، بہن کس طریقے سے پچھاڑے کھا رہی تھی۔ میں کہوں گا کہ اے مرحوم کی بہن، آپ خوش نصیب تھی کہ آپ نے اپنے بھائی کے جنازے پہ رو تو لیا، لیکن ذرا زینب سے پوچھو، اپنے بھائی کے جنازے پہ رونا چاہتی ہے، کبھی شکر کا تازیانہ، کبھی شکر کے درے کھاتی۔ جزاکم اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے اپنے مظلوم کربلا کے آخری جملہ ہے، ختم کر رہا ہوں۔ نوجوان بیٹا ہے، بڑا خوش نصیب ہے، اتنے لوگ باپ کے جنازے میں آئے، کاندھا دینے کے لیے آئے، لوگ غسل و کفن میں شریک ہوئے، بڑی شان سے باپ کا جنازہ اٹھایا، خود قبر میں اتر کے اپنے باپ کو قبر میں اتارا، تلقین کے وقت بھی اپنے باپ کا شانہ ہلایا، لیکن ذرا کربلا میں آ کے مجبوری سید سجاد کو دیکھو، ارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، کمر میں لنگر، گلے میں خارات، سید سجاد باپ کا جنازہ کربلا کی جلتی زمین کو یہاں پڑا رہا، اتنا مجبور بیٹا نہ کچھ اللہ سیعلم الذین انا للہ وإنا إليه پروردگار واسطہ ہے محمد والے محمد کا اس مختصر سے عبادت قبول کیجیے، واسطہ ہے محمد والے محمد حاضر اکرام کی تمام میری زیادہ قبول فرمائے، واسطہ ہے محمد والے محمد جو پریشان حال کو پریشانی قبول فرمائے، واسطہ ہے محمد والے محمد جو مقروض ہے ہدایت قضا فرمائے، واسطہ ہے محمد والے محمد جو اولاد اولاد صالح عطا فرمائے، واسطہ ہے محمد والے محمد جو نوجوان اس کو ساری مخلوق میں کامیاب فرمائے، واسطہ ہے محمد والے محمد کا جہاں کئی اشیاء میں حضرت قرار جان و مالوں کی عزت و کی حفاظت فرمائے، واسطہ ہے محمد والے محمد کا اس مسجد کے تمام خدمت گزار کی روزی روزگار برکتوں کو نزول فرما، جو خدمت گزار مرحوم کے والے ماں کو سکون دے فرما، واسطہ ہے محمد والے محمد کا مرحوم کے درجات بلند فرما، آمین یا رب، واسطہ ہے محمد والے محمد کا ایمان کی شکر میں تحجیر فرما اور ان کے لشکروں میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك یا ارحم الراحمین۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد، ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی فرما کرتے مرحوم الحاج سید ستر حسین کربلائی بیٹے سید حسین صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، نعبد وإیاک نستعین، الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد